এক সাইডে লাগানো ডিস্টার্ব হবে না এদিকে লাগাও तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो शांति बनाए रखें, अपनी अपनी जगह बैठ जाएं, इधर उधर भगदड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तमाम लोगों से गुजारिश है कि वो अपनी जगह पर आराम से बैठ जाएं और सट कर बैठें, आगे की तरफ आते जाएं और बिल्कुल इत्मीनान के साथ बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں ہوں ظلمتوں کا مارا مجھے روشنی عطا کر میں ہوں ظلمتوں کا مارا مجھے روشنی عطا کر میں قتیل حرص دنیا مجھے زندگی عطا کر مجھے صرف اپنے در کا تو گدا بنا دے یا رب مجھے صرف اپنے در کا تو گدا بنا دے یا رب
رہوں بن کے تیرا بندہ مجھے بندگی عطا کر، رہوں بن کے تیرا بندہ مجھے بندگی عطا کر۔ ہے جنہوں نے مجھ کو پالا تیری رحمتیں ہوں ان پر، ہے جنہوں نے مجھ کو پالا تیری رحمتیں ہوں ان پر، میں بچھا دوں اپنے بازو مجھے عاجزی عطا کر، میں بچھا دوں اپنے بازو مجھے عاجزی عطا کر۔ تیرے دین حق کو یا رب میں جہاں میں عام کر دوں، تیرے دین حق کو یا رب میں جہاں میں عام کر دوں، تیرا دین کر دوں غالب مجھے سروری عطا کر، تیرا دین کر دوں غالب مجھے سروری عطا کر۔ صدیق سا جگر دے اور عمر سا کر فر دے، صدیق سا جگر دے اور عمر سا کر فر دے، عثمان سی حیا دے مجھے حیدری عطا کر، عثمان سی حیا دے مجھے حیدری عطا کر۔ میرے رب تو مثل خالد شمشیر حق بنا دے، میرے رب تو مثل خالد شمشیر حق بنا دے، میں کہ ہوں ہوس کا مارا مجھے بوزری عطا کر، میں کہ ہوں ہوس کا مارا مجھے بوزری عطا کر۔ میرے دشمنوں کے دل میں میرا پیار بھر دے یا رب، میرے دشمنوں کے دل میں میرا پیار بھر دے یا رب، میں سبھی کے کام آؤں مجھے وہ خوشی عطا کر، میں سبھی کے کام آؤں مجھے وہ خوشی عطا کر۔ جو دکھوں کے اس جہاں میں ایک آس ہو خوشی کی، جو دکھوں کے اس جہاں میں ایک آس ہو خوشی کی، میں وہی لکھوں قلم سے مجھے شاعری عطا کر، میں وہی لکھوں قلم سے مجھے شاعری عطا کر۔ میں ہوں ظلمتوں کا مارا مجھے روشنی عطا کر، میں قتیل حرص دنیا مجھے زندگی عطا کر۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، فضیلت الشیخ سید بہرائے ربانی حفظہ اللہ کا خطاب ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ میں شیخ کی پوری تقریر تو نہیں سماعت کر سکا، تھوڑی بہت جو آواز میرے کانوں تک پہنچ رہی تھی اس سے یہ اندازہ ہوا کہ شیخ ہمارے معاشرے کے سلگتے مسائل پر اور معاشرے میں پنپی ہوئی جو بڑی بڑی برائیاں ہیں، سود ہے، بے پردگی ہے، ان تمام چیزوں کو
اپنا موضوع سخن بنا رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین شیخ محترم کی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا خوبصورت مجمع ہے، ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ رات کے تقریباً 1:30 بج رہے ہیں۔ بڑے سکون سے اب تک آپ نے پروگرام کو سماعت کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری تقریر بھی آپ سکون سے سنیں گے، اور صرف سنیں گے نہیں، انشاءاللہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھ سے جلسے کے منتظمین نے پوچھا تھا کہ شیخ آج آپ کا موضوع کیا رہے گا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ آج میں قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورتوں میں سے ایک سورت جو تقریباً ہم سب کو یاد ہے، بچے بچے کو یاد ہے، اور ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، اس سورت کریمہ کو تھوڑا سا آپ کے سامنے سمجھایا جائے۔ اور آپ کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد وہ سورت کریمہ پڑھی بھی۔ یہ قرآن کی 114 سورتوں میں 103 نمبر کی سورت ہے، اور اس سورت کے اندر 3 آیتیں ہیں، اور تقریباً 14 الفاظ ہیں، 14 کلمات ہیں اس سورت کے اندر۔ اس سے پہلے کہ میں اس سورت کا مطلب آپ کو سمجھاؤں، اس کی تفسیر پر کچھ روشنی ڈالوں، اس سورت کریمہ کی اہمیت کیا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے، اس کا مہتو کیا ہے، ہم کیوں اس سورت کریمہ کے اوپر آج بات کر رہے ہیں، کیا خاص بات ہے اس کے اندر۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ جو ہماری تاریخ میں بہت ہی بڑا نام گزرا ہے، اس امت کے بڑے بڑے علماء اور فقہاء میں جن علماء کا نام لکھا جائے گا، جن ائمہ کا نام لکھا جائے گا، اس میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا نام بہت اوپر رہے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس سورت کریمہ کے بارے میں، سورہ عصر کے بارے میں کہتے ہیں، لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہ۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے قرآن کی صرف یہی ایک سورت اتار دیتا تو یہ ایک سورت کافی ہے۔ اگر اس ایک سورت کو انسان سمجھ لے، اس پر عمل کر لے، تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک سورت کافی ہے۔ یہ کس کا قول ہے؟ امام شافعی کا قول۔ اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث بھی آپ اپنے سامنے رکھیں۔ امام طبرانی اور امام بیہقی نے اس کو صحیح سند سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، ایک دوسرے سے ملتے تھے، تو ایک دوسرے کو خیر خیریت کے بعد جب جدا ہونے لگتے تھے، جب رخصت ہونے لگتے تھے، تو سلام کرنے سے پہلے اور جدا ہونے سے پہلے وہ ایک دوسرے کو سورۃ العصر پڑھ کر کے سناتے تھے۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب تک وہ دو صحابی ایک دوسرے کو یہ سورت کریمہ سنا نہیں لیتے تھے، تب تک وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے۔ لا یتفرقا، وہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتے تھے جب تک یہ سورت کریمہ ان کو سنا نہیں لیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چھوٹی سی سورت کے اندر اتنی اہم بات ہے کہ صحابہ کرام جب بھی ملاقات کیا کرتے تھے، جب بھی ملا کرتے تھے، ایک دوسرے کو یہ سورت کریمہ پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے، ریمائنڈر کیا کرتے تھے، یاد دلایا کرتے تھے کہ کہیں سورت کو تم بھول نہ جانا، اس میں جو سبق دیا گیا اس سبق کو تم بھول نہ جانا۔ یہ اہمیت ہے سورت کریمہ۔ اب آئیے پہلے ہم ایک آسان سا ترجمہ
ایک ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں سورۃ کریمہ کا، اس کے بعد ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم یا عصر کے ٹائم کی قسم یا عصر کی نماز کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان سارے کے سارے گھاٹے میں، سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، لاس میں ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار چیزیں پائی جائیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ نقصان میں نہیں ہیں، وہ فائدے میں ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق بات ایک دوسرے کو پہنچاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین ایک دوسرے کو کرتے رہے، صبر کی نصیحت کرتے رہے۔ یہ چار چیزیں ہیں، یہ چار چیزیں جن کے اندر ہیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، باقی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں۔ اب آئیے غور کریں اس سورۃ کریمہ کے ایک ایک لفظ کے اوپر ہم غور کریں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ یہاں ایک نقطہ قابل غور ہے، اللہ تبارک و تعالی زمانے کی قسم کھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو یہ بھی شرک ہوگا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ ہمارے یہاں بات لوگ اپنی بیوی کی قسم کھا لیتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بچے کی قسم کھا لیتے ہیں، کاروبار کرنے والے اپنی روزی روٹی کی قسم کھا لیتے ہیں۔ حرام ہے میرے بھائی، جائز نہیں ہے، شرک تک لے کے جاتی ہے یہ چیز۔ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، حتیٰ کہ خانہ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ کعبہ یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی عبادت کی جگہ ہے۔ خانہ کعبہ یہ اس کی قسم کھانا جائز ہے۔ قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر ہاتھ رکھ کے قسم کھانے کا جو ہمارے یہاں چلن ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے آپ اپنی گفتگو میں بول سکتے ہیں میں قرآن کی قسم کھاتا ہوں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کر کے یا قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانا یہ مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی قسم کھا سکتا ہے جس چیز کی بھی چاہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ بھئی ہم کیوں قسم کھاتے ہیں؟ ہمیں مولانا صاحب سے کوئی بات کہنی ہے، مثال کے طور پہ ہمیں اگر کہنا ہو، ابھی میرا پروگرام تھا کالی گنج میں، پچھلے مہینے آپ کے قریب میں ایک جگہ ہے کالی گنج، وہاں میرا پروگرام تھا، کچھ مجبوریوں کی وجہ سے میں نہیں آ پایا۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر مقرر کا نام اشتہار میں ہے اور مقرر نہیں آیا کسی بھی مجبوری کی وجہ سے، تو جلسے والوں کے اوپر الزام لگتا ہے کہ آپ نے جھوٹ موٹ میں نام دیا تھا، آپ نے مقرر سے بات نہیں کی تھی۔ بھئی یہ مناسب بات نہیں ہے، مجبوری آ سکتی ہے۔ اگر میں کالی گنج کے پروگرام میں نہیں آ پایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے دھوکہ دے دیا یا ان لوگوں نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی بھی مجبوری آ سکتی ہے، لیکن مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ لوگ بڑے ناراض ہیں، بڑے غصے میں ہیں۔ تو جب سامنے والا ہماری بات کے بارے میں شک کرتا ہے تب ہم قسم کھاتے ہیں، تاکہ اس کو یقین آ جائے کہ ہاں صاحب میں سچ بول رہا ہوں۔
سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس لیے قسم کھا رہا ہے کیونکہ اللہ کی بات پر ہمیں اور آپ کو یقین نہیں ہے؟ نعوذ باللہ۔ اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کر کے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہر بات سچی ہے، اللہ کو اپنی بات منوانے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قسم کھانے کی ضرورت تو ہمارے اور آپ کے جیسے انسانوں کو پڑتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کی ہر بات سچی ہے تو اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ قسم اس لیے کھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے قسم کھا رہا ہے کہ میں آگے جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ اہم ہے، بہت زیادہ ضروری ہے۔ اے میرے بندو، میں قسم کھا کے تم کو بتا رہا ہوں جو تمہارے بات کرنے کا انداز ہے، جب تم اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتے ہو، میں تمہاری بات چیت کے انداز کو اپناتے ہوئے میں قسم کھا رہا ہوں تاکہ تم آگے والی بات کی اہمیت کو سمجھو، اس کے امپورٹنس کو سمجھو، اس کے مہتو کو سمجھو۔ وَلَا زمانے کی قسم۔ اب یہاں ایک چیز اور سمجھ لیجیے، ہم اور آپ بات چیت میں ایک بات بولتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا ہے، نہیں بولنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا ٹائم بڑا خراب چل رہا ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اپنا ٹائم آئے گا، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ہم یہ کہتے ہیں بڑا برا دور چل رہا ہے، یہ بھی نہیں بولنا چاہیے، اس لیے کہ دور اور حالات اور زمانہ اس کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر ہمارے اوپر بری آفتیں، ہمارے اوپر برے حالات اگر آ رہے ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہم اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے اعمال کو ٹٹولیں، ہم اپنے ضمیر کے اندر جھانک کر کے دیکھیں ہم سے کہاں خطا ہو رہی ہے۔ ہم یہ بلیم نہ کریں کہ حالات بہت خراب چل رہے ہیں، زمانہ بہت خراب چل رہا ہے۔ زمانہ خراب نہیں ہوتا، زمانے والے خراب ہوتے ہیں، زمانہ خراب نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا الدہر، اے میرے صحابہ تم کبھی زمانے کو گالی نہ دینا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود زمانہ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الدَّهْرُ، اللہ تعالیٰ تو خود زمانہ ہے، زمانے کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ هُوَ الَّذِي يُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن کو پھیرنے والا اور دن اور تاریخ کو پلٹنے والا اور دنیا کے نظام کو چلانے والا، رات و دن کو چلانے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ جب تم زمانے کو گالی دیتے ہو تو انڈائریکٹلی تم نعوذ باللہ اللہ کو برا بھلا کہتے ہو، اس لیے خبردار زمانے کو گالی نہ دینا، کبھی زمانے کو گالی مت دینا۔ زمانہ ہی، وقت ہی تو ہماری پونجی ہے میرے بھائی۔ انسان کی زندگی سے گزرا ہوا ایک منٹ کبھی واپس نہیں آ سکتا، اتنا قیمتی ہوتا ہے یہ وقت، یہ زمانہ۔ آج انسان جوان ہے، سوچتا ہے یار یہ مولوی لوگ کا تو کام ہے تقریر کرنا، مزے لے لو، آج جوانی ہے گل چھرے اڑا لو، مگر معاف کیجئے گا موت جب آئے گی نا یہ پوچھ کے نہیں آئے گی کہ آپ 30 سال کے ہیں کہ 40 سال کے۔ کورونا آیا تب پوچھ کے نہیں آیا تب 25 سال کے ہو کہ 35 سال کے۔ قبرستان میں جب جنازے آپ اٹھاتے ہیں جا کے دیکھ لو، اگر 60 اور 65 اور 70 سال والوں کے جنازے آپ اٹھاتے ہیں تو 18-20 سال کے جوانوں کے جنازے بھی آپ اٹھاتے ہیں، 5 سال کے بچوں کے جنازے بھی آپ اٹھاتے ہیں، اور 70 سال کے بوڑھوں کے جنازے بھی آپ اٹھاتے ہیں۔ اس لیے ٹائم کی قدر کرو میرے بھائی۔ اللہ زمانے کی قسم کھا کے ہمیں اور آپ کو بتا رہا ہے کہ ٹائم بڑی قیمتی چیز ہے، وقت بڑی قیمتی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو اپنے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملی ہے۔ اس جوانی کا مس یوز نہ کرو، اس کو بدکاری میں نہ گزارو، اس کو عیاشی میں نہ گزارو، اس کو شراب نوشی میں نہ گزارو، اس کو حرام کاروبار میں نہ گزارو، اس جوانی کو اللہ کو راضی کرنے میں گزارو۔ رب کعبہ کی قسم، تم نے جوانی میں جو سجدے تم کرو گے اللہ کی بارگاہ میں 60 سال کے بعد جو سجدہ کیا جائے وہ سجدہ 20 سال کی عمر والے سجدے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ 20 سال کا جوان
جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے، جب 20 سال کا جوان راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس نوجوان کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ جن خوش نصیب بندوں کو دے گا، ان میں خوش نصیب وہ بھی ہوگا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا وہ بوڑھا جس کا بڑھاپا اللہ کی عبادت میں گزرا۔ بڑھاپے کی عمر تو ایسی ہوتی ہے جب انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے اب میرا قبر پیر میں لٹکا ہے، اب میرا پیر قبر میں لٹکا ہے، اب کبھی بھی میں اللہ کے ہاں جا سکتا ہوں، اب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ وہ انسان آٹومیٹک نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور برائیوں کا جذبہ کم ہوتا ہے۔ لیکن جوانی میں جب انسان کے اندر گناہ کرنے کی طاقت ہوتی ہے اور انسان کو شیطان زیادہ بہکاتا ہے اور گناہوں کے فتنے زیادہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے نوجوانی میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ کورونا کا دور ختم، سرکار کا دعویٰ ہے کہ بھارت کے زیادہ تر لوگوں نے ویکسین لگوا لی، لیکن ابھی بھی حالات بہت اچھے نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اب حالات وہ ہیں، اب سرکار پلہ جھاڑ لے گی، لاک ڈاؤن لگانے کی تو ہمت اب کسی کے اندر نہیں ہے۔ ابھی بھی وائرس موجود ہے، بیماریاں موجود ہیں، اور ہم نے اپنی بنارس کی سرزمین پر کئی ایسے مریضوں کو پچھلے 2-3 مہینوں کے اندر دیکھا، بخار آیا، فیور آیا، ڈاکٹر کو دکھایا گیا، پلیٹلیٹ کی جانچ ہوئی، پلیٹلیٹ کم پایا گیا۔ اس کے پہلے کہ پلیٹلیٹ چڑھایا جاتا، اس کے پہلے کہ کنٹرول کیا جاتا، 24 گھنٹے کے اندر مریض اللہ کو پیارا ہو گیا۔ کتنے واقعات ایسے، بالکل ینگ آدمی، بالکل نوجوان آدمی بیمار ہوتا ہے اور انتقال کر جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کون سا بخار جان لیوا بن جائے گا، ہم نہیں جانتے کون سی کھانسی جان لیوا بن جائے گی، ہم نہیں جانتے سینے کا کون سا درد ہارٹ اٹیک کی خبر لے کر کے آ جائے گا، ہم نہیں جانتے پیٹ کا کون سا درد نعوذ باللہ کینسر کی بیماری لے کے آ جائے گا۔ اگر اللہ نے آپ کو تندرست بنایا ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیماریوں سے بچایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو میرے بھائی۔ کبھی جا کر کے ممبئی کے اندر کینسر ہاسپٹل میں جا کر کے دیکھو، آپ کے جیسے لوگ کتنے مریض ہیں جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہیں اور آج ممبئی کے ہاسپٹل کے چکر لگا رہے ہیں اور زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اور ہمیں اللہ نے ان بیماریوں سے بچایا ہے تو اس نعمت کی قدر کرو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، اپنی بیماریوں کے آنے سے پہلے اپنی تندرستی کی قدر کرو۔ اور تیسری چیز وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ۔ آج اللہ نے دولت دی ہے، آج آپ کے پاس بڑے بینک بیلنس ہیں، بڑی زمینیں، بڑی جائیداد ہیں، بہت پیسہ آپ کے پاس ہے۔ آج حرام کاموں میں خرچہ کرنے کے لیے تو 2000 کی نوٹ آپ نکال لیتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی بنارس میں ایک شادی ہوئی، لڑکی والوں نے یہ ڈیمانڈ کی، لڑکے والوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ ہمارے یہاں سے جب بارات جائے گی تو بہت اچھا لان بک ہونا چاہیے، ایک اچھا لان بک ہونا چاہیے۔ لڑکی والے بھی بڑے حیثیت والے، بڑے پیسے والے تھے۔ بنارس سے تھوڑا سا آؤٹر میں ایک بہت بڑا شادی کا لان بک کیا گیا اور مجھے بھائیوں نے بتایا کہ اس شادی کے لان کی ایک دن کی قیمت 8 لاکھ روپے ہے۔ 8 لاکھ روپے میں شادی کے لان بک کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس قوم کے لوگ کر رہے ہیں جس قوم کی ایک بڑی تعداد آج بھوکوں مر رہی ہے، جس قوم کے بچے آج تعلیم سے پیچھے ہیں اور جس قوم کی ایک بڑی تعداد آج سر چھپانے کو چھت نہیں ان کے پاس۔ دولت ہے تو اڑا لو، مزے لے لو میرے بھائی، مگر اللہ کو حساب دینا پڑے گا۔ دولت کی قدر کرو، اگر اللہ نے آج دولت دی ہے اس دولت کا مس یوز مت کرو۔ بہت سارے نیکی کے راستے ہیں، بہت سارے غریب بچے ہیں، بہت ساری یتیم بچے ہیں، بہت ساری بیوائیں ہیں، بہت سارے ادارے ہیں جہاں آپ کے مال کی ضرورت ہے، آپ حرام راستوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں ہے، ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے بادشاہوں کی اولاد آج بھیک مانگ رہی ہے، بڑے بڑے امیروں اور کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کو ہم نے روڈ پر آتے ہوئے دیکھا ہے، سڑک پتی ان کو بنتے ہوئے دیکھا
کہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اور چوتھی چیز، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ آج اگر آپ کے پاس 5 منٹ کا ٹائم بھی فری ہے تو اس فری ٹائم کو ٹائم پاس نہ کرو۔ اس 5 منٹ میں قرآن کی تلاوت کر سکتے ہو، اس 5 منٹ میں کوئی اچھی تقریر سن سکتے ہو، اس 5 منٹ میں کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہو، اس 5 منٹ کو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر کے ماں کی حال چال لے سکتے ہو، اس 5 منٹ میں اپنے بچوں کے پاس بیٹھ کر کے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتے ہو، اس 5 منٹ کے ذریعے اپنے باپ کے پاس بیٹھ کر کے اپنے باپ کی کچھ خدمت کر سکتے ہو۔ اس 5 منٹ کی بھی قدر کرو، وہ 5 منٹ بھی تم کو آگے کی زندگی میں نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے جیسے زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی تم اپنی مصروفیات میں بزی ہوتے چلے جاؤ گے، مصروف ہوتے چلے جاؤ گے۔ اگر تمہارے پاس فری ٹائم ہے، اگر تمہارے پاس فرصت ہے، اگر تمہارے پاس وقت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنے ٹائم کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ اور 5ویں چیز، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اپنی زندگی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے، اس کے پہلے کہ تم آج تو اپنی 4 ویلر پر اور اپنی مہنگی مہنگی 30-40 لاکھ کی گاڑیوں پر تم سفر کرتے ہو، تمہارے گاؤں میں تمہاری گاڑیوں کی دھوم ہے، تمہاری دولت کی دھاک ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب فارچونر پہ چلنے والا، جب مہنگی مہنگی گاڑیوں پر چلنے والا، جب کروڑ پتی بنگلے میں رہنے والا، جب 4 لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر کے قبرستان جائے گا، اس دن کے آنے کے پہلے تم تیاری کر لو میرے بھائی۔ کبھی رات کا سفر آپ نے کیا ہوگا، کار سے آپ سفر کر رہے ہیں، رات کا ٹائم اور جنگل سے آپ کی کار گزر رہی ہے میرے بھائیوں۔ کبھی رات کے اس سفر میں اپنے کار کی لائٹوں کو بجھا کر کے دیکھو، جب چاروں طرف اندھیرا ہو اور آپ جنگل کے بیچ میں آپ کی کار کھڑی ہو، آپ کو کتنا ڈر محسوس ہوگا، آپ کو کتنا بھیانک لگے گا میرے بھائیوں۔ کل قبر کے اندر بھی ہم اسی حالات سے دوچار ہوں گے۔ اس قبر میں نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ رشتہ دار آئیں گے، سارے کے سارے لوگ ہمارے مرنے کے بعد بڑے آنسو بہائیں گے، ہمیں نہلائیں گے، کفنائیں گے اور قبرستان میں لے جا کر کے مٹی میں ڈال دیں گے اور مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے اور کہیں گے لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ اور آپ کے اعمال جانے، یہاں تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانے۔ میرے بھائیوں، اس قبر کے اندھیرے میں اللہ کے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کے عمل کے حساب کے ساتھ یا تو قبر میں عذاب ہوگا یا قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی۔ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے کہ آپ اس زندگی میں کیا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی زندگی کی قدر کرو اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو زمانے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اہمیت ہمیں اور آپ کو بتائی ہے۔ اور ایک اور ترجمہ اس کا کیا گیا وَالْعَصْرِ، عصر کے ٹائم کی قسم یا عصر کی نماز کی قسم۔ 5 ٹائم کی نمازوں میں عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ جس طریقے سے فجر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے اسی طریقے سے عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ عام طور سے فجر کے ٹائم بھی آدمی سویا رہتا ہے اور عصر کے ٹائم بھی جب دوپہر میں انسان قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، تو عصر کے ٹائم بھی اپنی نیند کو قربان کر کے اس کو عصر پڑھنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، میرے بندو تم نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی پابندی کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور نماز میں سکون کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ عصر کی نماز کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائی۔ یہی عصر کی نماز تھی جو جنگ خندق کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ
مشرکوں کے ساتھ جب لڑ رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، ان سے اپنا ڈیفنس کر رہے تھے، اور اسی میں آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آیا، اتنا ناراض ہوئے آپ کہ آپ عام طور سے بد دعا نہیں کرتے تھے، مگر آپ کی عصر کی نماز قضا ہوئی تو آپ کو اتنا غصہ آیا کہ آپ نے بد دعا دیتے ہوئے فرمایا ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ تعالیٰ ان کافروں کی قبروں کو اور ان کے گھروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، شغلونا عن الصلاۃ الوسطی، ان کی وجہ سے ہماری عصر کی نماز قضا ہو گئی، ان کی وجہ سے عصر کی نماز ہم ٹائم سے نہیں پڑھ پائے، اللہ ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے۔ تو عصر کی نماز کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی اہمیت بتا رہا ہے، اور جب عصر کی نماز آپ کو پڑھنا ہے تو ظاہر ہے جو انسان عصر کی نماز پڑھے گا، جو فجر کی پڑھے گا، وہ پانچوں ٹائم کی پڑھے گا، پانچوں ٹائم کی پڑھے گا، وہ نماز کا پابند ہوگا۔ مگر افسوس کی بات ہے مسجدیں آج ہر گاؤں میں ہیں، اور ایک نہیں چار مسجدیں ہیں۔ میں کسی گاؤں میں جاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب یہاں 4 مسجدیں ہیں، ایک جامع مسجد ہے، 4 وقتیہ مسجد ہے، لیکن آپ فجر کی نماز میں چلے جائیے، جلسے میں ہزاروں کی بھیڑ ہے، اسی گاؤں کے ہزاروں لوگ موجود ہیں جلسے میں، اور فجر کی نماز میں چند لوگوں کے سوا کوئی نظر نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز کی پابندی نہ کر کے ہم اور آپ اگر اپنے آپ کو قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، اہل حدیث کہتے ہیں، اور موحد کہتے ہیں، اور قرآن و حدیث پہ چلنے والا کہتے ہیں، تو تف ہے ہم پر کہ ہم کس منہ سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دعویٰ کرنا آسان ہے، اس دعوے پر عمل کرنا مشکل کام ہے۔ اگر اہل حدیث ہم کہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو کم سے کم اس نبی کی آخری وصیت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، آپ نے اپنی امت کو وصیت کی تھی نماز کی پابندی کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے عصر کی قسم کھا کر کے ہمیں نماز کی اہمیت بتائی۔ اس کے بعد فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خاص خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اڈانی جی تو بہت پیسہ کما رہے ہیں، امبانی جی تو بہت پیسہ کما رہے ہیں، اسرائیل جیسا ملک آج دنیا کو ناکو چنے چبوا رہا ہے، یہ تو ایمان والے نہیں ہیں، یہ تو مومن نہیں ہے، یہ تو نیک عمل کرنے والے نہیں ہیں، کوئی ظالم ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، کوئی حرام خور ہے، کوئی مشرک ہے، یہ لوگ تو دنیا میں بڑی دولت کما رہے ہیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا، یہاں خسارے کا مطلب وہ خسارہ نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں وہ انسان دولت کما لے، وہ بلڈنگیں بنا لے، وہ نام کما لے، وہ شہرت کما لے، وہ سب کچھ حاصل کر لے، مگر حقیقت میں وہ گھاٹے میں ہے، کیونکہ قیامت کے دن وہ گھاٹے میں ہوگا۔ اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی دولت آ جائے اور دنیا کا عیش و آرام آ جائے، اصل کامیابی یہ ہے کل اللہ کی بارگاہ میں یہ فیصلہ ہو جائے میرا یہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کل قیامت کے دن جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے گا اور جس کو جنت میں ڈالے گا وہی کامیاب ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان الانسان لفی خسر، اللہ فرماتا ہے کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، یعنی جو 4 چیزیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں، اگر یہ 4 چیزیں تم نے اپنے اندر پیدا نہیں کی تو ہو سکتا ہے تم دنیا کے اعتبار سے تو فائدے میں اور پروفٹ میں رہو گے، لیکن آخرت میں تم خسارے میں رہو گے۔ اچھا ایک چیز اور بتاؤں آپ لوگ کھیتی کرتے ہیں، کسان لوگ ہیں، آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے۔ کھیتی کا ایک پروسیس ہوتا ہے، اس میں بہت محنت لگتی ہے، بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر جب پیداوار کے ملنے کا ٹائم ہو، جب ہمیں اپنی محنت کا پھل ملنے کا ٹائم ہو، اور اس کے بعد کوئی ایسی مصیبت آ جائے، سوکھا پڑ جائے، بارش ہی نہ ہو، یا بارش اتنی زیادہ ہو کہ فصل تباہ ہو جائے،
تو ہمارے بھارت میں, ہمارے ملک میں جو لاکھوں کسان ہر سال آتم ہتیا کرتے ہیں, سوسائڈ کرتے ہیں, خودکشی کرتے ہیں, وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کھیتی کے لیے بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں, اس میں اپنا کیپٹل لگاتے ہیں, اپنی پونجی لگاتے ہیں, بینک سے لون لے کر کے وہ کھیتی میں انویسٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد اگر سوکھا پڑ جائے, بارش نہ ہو یا بارش زیادہ ہو جائے, سیلاب آ جائے اور کھیتی تباہ ہو جائے, تو وہ کسان لاچار ہو جاتا ہے. اور چونکہ اس نے بینک سے لون لیا تھا, بیاج پر اس نے لون لیا تھا, اب اسے یہ نظر آتا ہے یہ بیاج میں کیسے دوں گا, میری تو پوری پونجی ختم ہو گئی, تو وہ خودکشی کا راستہ اپناتا ہے, جو کہ حرام ہے. بیاج پر لون لینا بھی حرام ہے اور خودکشی کرنا بھی حرام ہے, مگر یہ قدم وہ اٹھاتا ہے اور مایوس ہو کر کے اٹھاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ میری محنت کا پھل مجھے نہیں ملتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, کل قیامت کے دن بھی سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہوں گے؟ قرآن کا 15واں پارہ کھولیے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ کہف کے اندر, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اے نبی آپ بتا دیجئے کہ سب سے زیادہ خسارہ اٹھانے والے اور سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, جن کا دنیا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا. جتنا عمل وہ کر کے آئے ہیں وہ سارا کا سارا عمل برباد ہو جائے گا, اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت نیک عمل کر کے آئے ہیں. یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ, یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا ہوگا, جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا ہوگا, ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے. تو سب سے بڑا خسارہ میرے بھائیوں قیامت کے دن کا خسارہ ہے. اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو بیڑا پار ہے, ہم تو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں, مشرک خسارے میں ہوگا, کافر خسارے میں ہوگا, ہم تو مسلمان ہیں, ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. میرے بھائیوں, اگر مومن بھی ہے لیکن اس کا کردار صحیح نہیں, اس کا عمل صحیح نہیں ہے, تو وہ بھی نقصان میں ہوگا قیامت. اللہ نے فرمایا سورہ زمر کے اندر, وَاتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم, میرے بندو تم اپنے رب کی شریعت کی پیروی کرو, مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, اس کے پہلے کہ اللہ کا عذاب اچانک آ جائے اور تمہیں پتہ نہ چلے. أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ, قیامت کا دن ہوگا, انسان کہے گا اے کاش میں نے اللہ کے احکام کے سلسلے میں لاپرواہی نہ کی ہوتی, میں نے کوتاہی نہ کی ہوتی. یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ وان کنت لمن الساخرین. انسان کل قیامت کے دن کہے گا میں اللہ کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا, میں اسلام کا مذاق اڑانے والوں میں سے تھا, آج میرا کتنا برا انجام ہو گیا. او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. انسان کہے گا اے اللہ کاش تو نے مجھے بھی ہدایت دی ہوتی اور میں بھی متقی لوگوں میں سے ہوا ہوتا. او تقول لو ان لی کرتن, انسان کہے گا اے اللہ کاش ایک مرتبہ مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دیا جائے تو میں بھی اچھا عمل کر کے تجھ کو راضی کر لوں. میرے پیارے بھائیوں, یہ مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کہنے والا بھی کل قیامت کے دن پچھتائے گا اگر اس کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکام کے خلاف گزری. مسلمان نام ہے آپ کا, مسلمان نام ہے ہمارا, بے پردگی ہمارے یہاں ہو رہی ہے, زناکاری ہمارے یہاں ہو رہی ہے, حرام خوری ہمارا نوجوان کر رہا ہے, جوا ہمارا نوجوان کھیل رہا ہے, شراب ہمارا نوجوان پی رہا ہے, اور تمام حرام کام ہمارے یہاں ہو رہے ہیں, اور ہم صاحب اسی خیال میں مگن ہیں کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں, ہمارا تو بیڑا پار ہے. قرآن کی آیتیں بتا رہے کہ نہیں, زبان سے صرف دعویٰ کر لینے سے کام نہیں بنے گا. خسارے میں تو وہ لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا ہوگا مگر ان کا عمل گڑبڑ ہوگا. ان الانسان لفی خسر, بے شک انسان گھاٹے میں. اب چار چیزیں اللہ نے بیان کی. الا الذین آمنوا, مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں, وعملوا الصالحات, اور نیک عمل کرنے والے ہیں, وتواصوا بالحق, اور حق بات کی تبلیغ کرنے والے ہیں, وتواصوا بالصبر, اور صبر کی تبلیغ کرنے والے ہیں.
اب ان چاروں چیزوں پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ اس صورت کو ہم اچھے طریقے سے سمجھ لیں. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آئیے اپنے نبی سے چل کے پوچھتے ہیں ایمان کس کو کہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے ہیں اور صحابہ کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ کے نبی سے سوالات کرتے ہیں تاکہ صحابہ کو دین کی موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں. اسی میں حضرت جبریل سوال کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. ایمان یہ ہے تم اللہ کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں کے اوپر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لاؤ، والیوم الاخر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ وشرہ اور تقدیر کے اوپر ایمان لاؤ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بھائی یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں. اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا اور قیامت کے دن پر ایمان لانا اور تقدیر پر ایمان لانا. یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، 6 پلرز ہیں. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ ان 6 چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں؟ آپ کہیں گے جی مولانا صاحب بالکل رکھتے ہیں. سوال یہ ہے اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ کیا زبان سے یہ کہہ دینا کہ میں اللہ پر ایمان لایا کیا کافی ہے؟ نہیں. جو انسان اللہ پر ایمان لائے گا وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے گا، اس کو جب مدد کی ضرورت پڑے گی وہ اللہ کو پکارے گا. اس کو معلوم ہے کہ اللہ کا نیٹ ورک کہیں پر فیل نہیں ہوتا ہے. مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس نے جس اللہ کو پکارا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا تھا اور سمندر کے پانی کا اندھیرا تھا، اور 3 اندھیروں میں یونس علیہ السلام نے کس کو پکارا تھا؟ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج بڑے افسوس کی بات ہے، میرے پاس بہت سارے کیس ایسے بھی آتے ہیں، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، لڑکی اہل حدیث گھر کی ہے، باپ بھی اہل حدیث، ماں بھی اہل حدیث، خاندان بھی اہل حدیث. لڑکی کے اوپر جادو کا معاملہ ہے، جن کا معاملہ ہے، لڑکی الٹی سیدھی حرکتیں کر رہی ہیں اور گھر والے پریشان ہیں. گھر والوں کو کسی نے بتایا فلاں بابا کی درگاہ پہ چلے جاؤ، فلاں مزار کے اوپر لے کے چلے جاؤ، آپ کی بچی ٹھیک ہو جائے گی. ان کو لگا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، ہماری جوان بیٹی کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، اس کا رشتہ نہیں لگ پا رہا ہے. انہوں نے اپنی بچی کو لے جا کے اس قبر کے اوپر، اس مزار کے اوپر وہ لے کے گئے، اور مزار کے اوپر ایک ڈھونگی بابا بیٹھا ہے، اس نے مور کے مورچل سے آپ کی بیٹی کے بدن پر اس نے پھیر دیا. آپ کی بیٹی گھر آئی اور صحیح ہو گئی. آپ کو لگا کہ مزار پہ جا کے میری بیٹی صحیح ہو گئی. یہ اہل حدیث گھروں میں بھی یہ چیز ہونے لگی ہے میرے بھائیو. انتؤمن باللہ، اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا اپنی بیٹی کی موت تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے بچوں کی بیماری تو گوارا کر سکتا ہے، اپنے آپ کو جلا دینا تو گوارا کر سکتا ہے، مگر شرک کی گندگی میں اور شرک کے دلدل میں جانا کبھی پسند نہیں کرے گا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، تمہیں قتل کر دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، تب بھی تم شرک مت کرنا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جب رشتہ کیا کرو تو صرف خوبصورتی مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف برادری مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو صرف اسٹیٹس مت دیکھا کرو، رشتہ کیا کرو تو دینداری دیکھا کرو. ہم نے کتنے اہل حدیث گھروں کے اندر دیکھا کہ وہاں پہ بدعتی گھروں سے لڑکیاں آتی ہیں اور بڑے شوق سے لوگ ان کو بہو بنا کے لاتے ہیں. اس کے بعد وہ لڑکی جب اس گھر میں آتی ہے اپنے شوہر کو ایسی پٹی پڑھاتی ہے کہ اس کا شوہر بھی بدعتی ہو جاتا ہے، قبر پرست ہو جاتا ہے، اس کے بچے تعویذ پہننے والے ہو جاتے ہیں. اس کے گھر میں جہاں کبھی شرک و بدعت نہیں ہوا کرتا تھا اس گھر سے شرک و بدعت کا کام ہونے لگتا ہے. میرے بھائیوں جب رشتہ ناتا کیا کرو، جب شادی کیا کرو تو یہ دیکھا کرو کہ وہ خاندان کیسا ہے، وہ گھر کیسا ہے، کہیں وہاں شرک تو نہیں ہو رہا ہے، کہیں وہاں بدعت تو نہیں ہو رہی ہے. اگر شرک و بدعت ہو رہی ہے تو اس گھر سے ہوشیار رہو میرے بھائیوں، اس گھر میں رشتہ کرنے سے پرہیز کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے اوپر ایمان لاؤ. جب اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو تو اپنی توحید کو مضبوط کرو، اللہ کے بارے میں جانو،
میرے بھائیوں آپ نے رات رات بھر تقریریں سنی ہیں، مگر اللہ کے بارے میں جو موٹی موٹی باتیں ہیں، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کی صفات کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، یہ جلسوں میں تقریروں میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، نہیں ہوتی ہیں۔ آپ مسجدوں میں چھوٹے چھوٹے درس رکھیں اور اپنے علاقے کے علماء سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کو جانیں۔ اس کے بعد دوسری چیز وَمَلَائِكَتِهِ، ہم اللہ کے تمام فرشتوں کے اوپر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ کے بہت سارے فرشتے ہیں، ہمیں تو سب کا نام بھی نہیں پتا۔ ہم جبریل کو جانتے ہیں، ہم اسرافیل کو جانتے ہیں، میکائیل کو جانتے ہیں، بہت سارے فرشتے ہیں جن کا نام بھی ہمیں نہیں پتا۔ فرشتوں کی کتنی سنکھیا ہم کو یہ بھی نہیں پتا، اتنی تعداد میں فرشتے ہم کو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم، مگر ہاں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں، فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ ایک تعویذ ہمارے ایک دوست نے پہنا ہوا تھا، میں نے ان کو سمجھایا بجھایا تو انہوں نے تعویذ اتار دیا۔ جب تعویذ کو اتار کر کے میں نے تعویذ کو کھولا ہے تو تعویذ کے اندر ایک چھوٹا سا کاغذ لکھا تھا، کاغذ رکھا تھا، اور اس کاغذ پہ آپ یقین کریں اس کاغذ پہ فرشتوں کا نام لے کر کے ان کو پکارے، یا جبریل یا اسرافیل یا میکائیل یا اسرائیل۔ اس تعویذ کے اندر اللہ کے فرشتوں کو پکارا گیا تھا۔ میرے بھائیوں، فرشتوں کو اگر کوئی اپنی مصیبتوں میں پکارتا ہے، فرشتے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو پکارنے والا مشرک ہے۔ مصیبتوں میں اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ تو اللہ کے معصوم بندے ہیں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے اور اللہ کی اجازت سے اللہ کے کچھ بندوں کے بارے میں سفارش کریں گے، مگر جب تک اللہ اجازت نہیں دے گا وہ سفارش بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا فرشتوں کے بارے میں عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور فرشتے جس طریقے سے ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طریقے سے فرشتے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ فرشتوں کے بارے میں موٹی موٹی باتیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کی کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ نے بہت ساری کتابیں دنیا میں اتاری، موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، داؤد علیہ السلام پر زبور اتاری۔ ہم ان کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، مگر ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے، اور قرآن سے پہلے جتنی کتابیں آئی تھی اب قرآن نے ان سب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب قرآن کے آنے کے بعد ان کتابوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، ان کے اندر چینجنگ ہو چکی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ایک نسخہ لاتے ہیں اور تورات کو پڑھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ تورات کو پڑھنے لگتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سکیلت کا سوا کے لیا عمر، اے عمر تیرا ستیہ ناش ہو جائے، اے عمر تیرا تجھے گم کرنے والی گم کر دے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے۔ اما ترى ما بوجہ رسول اللہ، کیا تو اللہ کے رسول کا چہرہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے نظر اٹھائی اور دیکھا کہ اللہ کے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہے۔ انہوں نے تورات کا وہ نسخہ وہیں پر زمین پر ڈال دیا اور بڑے ادب سے کہا رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، اے اللہ کے نبی میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں اسلام کو اللہ کا دین مانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے عمر والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، ما وسعہ الا اتباعی، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنی پڑتی۔ موسیٰ علیہ السلام بھی محمد رسول اللہ کے آنے کے بعد اب اپنی شریعت نہیں چلا سکتے، ان کو محمد رسول اللہ کی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسی لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی کوئی نئی شریعت لے کر کے یا اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ قیامت کے پہلے آئیں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے، وہ زمین میں عدل و انصاف کو قائم کریں گے، مگر وہ امت محمدیہ کی حیثیت سے رہیں گے، وہ اسی امت کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ ایک نبی کی حیثیت سے اور ایک شریعت لانے کی حیثیت سے دنیا میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ رسولوں کی تعداد کتنی ہمیں نہیں معلوم،
بعض روایات میں 1,24,000 کی گنتی آئی ہے، مگر وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے انگنت نبی دنیا میں بھیجے ہیں، لیکن ہم ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ آخری نبی اور آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے ہم سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، سب کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، مگر اب قیامت تک اگر شریعت چلے گی اور قانون چلے گا اور لا اگر چلے گا اور ویدھان اگر چلے گا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن کے اوپر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں جتنی باتیں قرآن و حدیث کے اندر آئی ہم تمام باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، جس طریقے سے قیامت کے دن پر ایمان رکھنا ضروری ہے، اسی طریقے سے برزخ کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے، کچھ لوگ کہتے ہیں صاحب جب انسان مر جائے گا مٹی میں مل جائے گا تو سیدھے قیامت کے دن اٹھے گا، قبر میں کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، عذاب قبر قرآن سے بھی ثابت ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثوں سے بھی ثابت ہے، اور جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتا ہے وہ حقیقت میں قیامت کو بھی نہیں مانتا ہے۔ عذاب قبر کو ماننا بھی قیامت پر ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے عذاب قبر کو ماننا۔ قیامت کے دن جو اللہ کا میزان ہوگا اور میدان حشر ہوگا اور اسی طریقے سے پل صراط ہوگا، جو قیامت کے دن کی جتنی ڈیٹیل بتائی گئی ہے، کبھی انشاءاللہ آپ کے علاقے میں ایک موضوع اس پر ہوگا، قیامت کے دن کی تمام تفصیلات پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ والیوم الآخر، آپ کو قیامت کے دن کے اوپر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ، اور تقدیر کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ ہر انسان کی تقدیر اس کے پیدا ہونے کے پہلے ہزاروں سال پہلے لکھی جا چکی ہے، اور جب انسان اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور 4 مہینے کا 120 دن کا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بچے کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے، اس کا عمل، اس کی روزی روٹی، اس کی عمر، وہ جنتی ہوگا کہ جہنمی ہوگا، نیک نصیب ہو خوش نصیب ہوگا کہ بد نصیب ہوگا، سب کچھ اس کی ماں کی پیٹ میں ابھی ہے، باہر نہیں نکلا ہے، لکھ دیا گیا ہے۔ تقدیر پر ایمان ہمارا ہونا چاہیے میرے بھائی، اور جس کا تقدیر پر ایمان ہوگا وہ کسی سے حسد نہیں کرے گا، کسی سے جلن نہیں کرے گا۔ ارے جب میرا تقدیر پر ایمان ہے، عبد الغفار کے حصے کی روزی عبد الرحمن نہیں لے سکتا، عبد الرحمن کے حصے کی روزی عبد الغفار نہیں لے سکتا۔ ہمارا جب تقدیر پر ایمان ہوگا ہم اپنے بھائی سے حسد نہیں کریں گے، ہم کسی کی دولت دیکھ کر، کسی کی شہرت دیکھ کر، کسی کی عزت دیکھ کر ہمارے دل میں حسد پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا تقدیر پر ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اگر آپ کو گھاٹے سے بچنا ہے، قیامت کے دن نقصان سے بچنا ہے، تو آپ کو اپنے اندر ایمان پیدا کرنا پڑے گا، اور ایمان ہی ہمارا کیپٹل ہے میرے بھائی، ایمان ہی ہماری پونجی ہے۔ قیامت کے دن ہم اللہ کے پاس جب جائیں گے، ہمارے پاس دنیا میں بہترین بلڈنگ ہو نہ ہو، ہم جھوپڑی میں رہتے ہوں، غریب ہوں، فقیر ہوں، لیکن اگر ایمان کے ساتھ جائیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور ایمان نہیں ہوگا تو کروڑوں ارب پتی ہو کے ہم جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن کے 3 پارے کی آخری آیت میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے جائیں گے، ایمان کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، اور اسی حالت میں ان کو موت آ جائے گی، کل قیامت کے دن وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین بھر کے سونا بھی ان کا قبول نہیں کرے گا۔ وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر لے کے آ جائیں گے، اللہ اپنے عذاب سے ان کو نہیں بچائے گا۔ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ، اللہ فرماتا ہے ان کو جہنم کے عذاب میں ڈالا جائے گا اور وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ میرے بھائیو، اس ایمان کی دولت کی قدر کرو۔ اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، اللہ نے توحید پر چلنے والا بنایا، اسلام پر چلنے والا بنایا۔ اس ایمان کی دولت کی قدر کرو، اور یہ بھی نوٹ کر لو ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ جیسے موبائل میں چارجنگ ہوتی ہے، 100% چارجنگ ہے تو موبائل برابر کام کرتا ہے، چارجنگ کم ہوتی ہے موبائل کی بیک لائٹ سلو ہو جاتی ہے، موبائل سلو کام کرنے لگتا ہے۔ جس طریقے سے موبائل کی چارجنگ گھٹتی اور بڑھتی ہے، ہمارے ایمان کی چارجنگ بھی گھٹتی اور بڑھتی ہے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ایمان کس چیز سے گھٹتا ہے، ایمان کس چیز سے بڑھتا ہے۔ میں مثال کے طور پر، ایگزامپل کے طور پر ایک چیز بتا دوں کہ قرآن پڑھنے سے اور قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ
نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کی آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، گناہ کا کام کرنے سے گھٹتا ہے اور نیکی کا کام کرنے سے بڑھتا ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ موٹی موٹی باتیں آپ سمجھ لیں۔ اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگر خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے نیک عمل کرنے والے بن جاؤ۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں جلوس نکالتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کٹیہار میں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے۔ ایک مرتبہ مالدہ میں کلیہ چک میں میرا پروگرام تھا اور اتفاق سے 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی۔ میں یقین مانے مالدہ سے کلیہ چک کا راستہ مشکل سے 1 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا راستہ ہوگا۔ اس راستے کو کراس کرنے میں کئی گھنٹے لگے، پورا راستہ جام ہے۔ نوجوان لڑکے چمکدار کپڑا پہن کر کے، لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں، اور جھوم رہے ہیں، بڑے بڑے ڈی جے بج رہے ہیں اور بڑے بڑے جھنڈے گاڑیوں پر لگے ہیں اور لائن سے گاڑیاں چل رہی ہیں، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہو رہے ہیں۔ اور یہ سب کس نام پہ ہو رہا ہے؟ دین کے نام پہ ہو رہا ہے۔ یہ سب دین کے نام پر ہو رہا ہے، اور کرنے والا یہ سمجھ کے کر رہا ہے صاحب ہم بہت بڑا نیک کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیو، جس کام کو دنیا والے نیک عمل کہیں وہ نیک عمل نہیں ہے، جس کو ہمارے بڑے بڑے لوگ نیک عمل کہیں وہ نیک عمل نہیں ہے۔ نیک عمل کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے 16ویں بارے میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، جو اپنے رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، وہ ایسا عمل کرے جو شریعت کی نظر میں نیک عمل ہو۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے عمل میں وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا عمل نیک عمل کب ہے؟ جب اس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں۔ نمبر 1، ہمارا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہو، اور نمبر 2، اس میں ہم اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہ کریں۔ اگر دکھاوا ہے، اگر ریاکاری ہے، تو ہمارا عمل جتنا بھی خوبصورت عمل ہو اللہ کیا برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہم بدعت کے بھی خلاف ہیں اور شرک کے بھی خلاف ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ میں دونوں کا رد ہے۔ ہمیں نیک عمل کرنا ہے، ہمیں وہ عمل کرنا ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو، اور وہ عمل کرنا ہے جس پر اللہ کے پیارے نبی کی مہر لگی۔ 2:30 بجے ختم کرنا ہے۔ یہ سوالات آئے ہیں، میں اپنا موضوع پورا کر کے بھی تھوڑی دیر میں سوالات کا جواب دیتا ہوں انشاءاللہ۔ تو نیک عمل کرنے والا ہی اللہ کے گھاٹے اور نقصان سے بچے گا۔ اچھا، اب ایک بات اور ہے کہ بھائی اگر کوئی انسان بدعت کر رہا ہے، نبی کی محبت کے نام پہ کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اس کا انجام کیا ہوگا؟ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی اپنی امت کے لوگوں کو کوثر کا پانی پلائیں گے۔ اب یہ کوثر کا پانی کیسا ہوگا؟ بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جو کوثر کا جام پی لے گا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اور اللہ کے نبی اپنے ہاتھوں سے ہمیں اور آپ کو کوثر کا جام انشاءاللہ پلائیں گے۔ دعا کیجئے اللہ ہمیں اپنے نبی کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمائے، آمین۔ لیکن یہ کوثر کا جام بدعتیوں کو نصیب نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کے کچھ لوگوں کو جب کوثر کا جام پلانے لگیں گے تو فرشتے روک دیں گے۔ فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو پانی نہیں پلا سکتے، کوثر نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، یہ تو میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، میرا نام لینے والے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کون کون سے نئے نئے کام نکالے ہیں، انہوں نے دین میں کتنی بدعت و خرافات نکالی ہیں آپ نہیں جانتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بدعتی قیامت کے دن دھتکار دیا جائے گا، اسے نبی کے ہاتھوں کوثر کا جام بھی نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے محفوظ رکھے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور نیک عمل کرنے کے بعد اس شریعت کی، اس دین کے بارے میں دوسروں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ اللہ نے اگر آپ کو توحید پر بنایا ہے، آپ کا کوئی بھائی شرک کر رہا ہے، آپ کا کوئی بھائی بدعت کر رہا ہے، آپ کا کوئی بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے، آپ کی ذمہ داری صرف اپنے آپ کو بچانا نہیں ہے، اپنے تمام بھائیوں کو بچانا ہے۔ آپ کو اللہ نے توحید کی ٹارچ دی ہے، اس ٹارچ کی روشنی میں آپ کو اپنی منزل تک جانا ہے، اور جس کو آپ بچا سکتے اس کو بچانا ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ کا بھی یہ کام ہے، آپ دوسروں کو، آپ اپنی بھی حفاظت کریں، اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں، اور دوسروں کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے تو ان کو سمجھائیں۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ صرف مولوی لوگوں کا کام نہیں ہے، آپ کا، ہم سب کا کام ہے۔ کوئی برائی دیکھیں، اگر زبان سے روک سکتے زبان سے روکیں، ہاتھ سے روک سکتے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک سکتے زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل میں برا جانیں، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور حصہ ہے۔ تو حق بات کی تبلیغ کرنا اور حق بات کو ایک دوسرے تک پہنچانا یہ بھی بہت ضروری کام ہے۔ مگر ایک بات یہاں پہ سمجھ لیجیے، جب آپ حق بات بتائیں گے تو کچھ لوگ آپ کے خلاف بھی ہو جائیں گے، آپ کے کچھ دوست آپ سے دشمنی بھی کرنے لگیں گے، تو صبر بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جب حق بات کی تبلیغ کرو گے تو صبر بھی کرنا پڑے گا۔ تو جب تم حق بات دوسروں کو بتاؤ تو صبر کی تلقین بھی کرو، خود بھی صبر کرو، سامنے والے سے کہو کہ دیکھو بھائی یہ دین کا معاملہ ہے، تم کو صبر سے کام لینا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اور آج کے دور میں تو ہمیں قدم قدم پہ صبر کی ضرورت پڑے گی۔ میری پیاری ماں بہنوں، مارکیٹ میں چلی جاؤ، بازار میں چلی جاؤ، جب آپ پردے میں اور نقاب میں نکلو گی تو گھورنے والے آپ کو گھوریں گے اور تانا مارنے والے آپ کو تانا ماریں گے۔ اتنے تانے ایک بے حیا اور بدچلن لڑکی کو نہیں سننے پڑیں گے، اپنے جسم کی نمائش کرنے والی عورتوں کو لوگ سر اور آنکھوں پر بٹھائیں گے، ان کی تعریف کریں گے، اور نقاب پوش اور باپردہ عورت کو لوگ گالیاں دیں گے۔ میری پیاری بہن، آپ کو وہاں پہ صبر سے کام لینا پڑے گا۔ میرے نوجوان بھائیوں، جب آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں گے، اپنے دامن کو زناکاری اور بدکاری سے بچائیں گے، آپ کے کچھ دوست تانا دیں گے، ارے تو بڑا پرانے دور کا آدمی ہے، تو حالات اور زمانے سے بہت پیچھے چل رہا ہے، دیکھ فلانے کی تو اتنی گرل فرینڈز ہیں، فلانے کی تو اتنی لڑکیوں سے دوستی ہیں، اس کے موبائل پر تو فلاں کے نمبر ہے، فلاں کے ویڈیوز ہیں۔ آپ کو صحیح راستے پر چلتا ہوا دیکھ کر بھی لوگ آپ کو تانے ماریں گے اور آپ کو برا بھلا کہیں گے، اس وقت بھی آپ کو صبر کی ضرورت پڑے گی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپ کو وہاں پر بھی اللہ کے دین پر قائم رہنا پڑے گا اور صبر سے کام لینا پڑے گا۔ صبر بڑا وسیع لفظ ہے میرے بھائی، صبر کے اوپر بھی ہمیں اور آپ کو بہت غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے موجودہ دور میں جب دین پر عمل کرنے والا اور دین پر چلنے والا پوری دنیا میں اجنبی بن چکا ہے، اس دور میں تو صبر کی ہمیں قدم قدم پہ ضرورت پڑے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، ایک ایسا زمانہ بھی لوگوں کے اوپر آنے والا ہے جب دین کے اوپر ڈٹا رہنے والا اور دین کے اوپر جمع رہنے والا اتنا مشکل اس کے لیے ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھوں میں انگارہ۔ آپ کا بھائی ہے، بینک سے لون لے کر کے کاروبار کر رہا ہے، بیاج پر پیسہ لے کر کے کاروبار کر رہا ہے، اور آپ کی بیوی آپ سے کہہ رہی ہے ارے دیکھو وہ تو اتنا پیسہ لے کے کام کر رہا ہے، تم کیوں نہیں کرتے ہو؟ آپ پریشانی اٹھا رہے ہیں، آپ کی بیوی آپ کو سمجھا رہی ہے تم بھی سود اور بیاج کا لین دین کیوں نہیں کرتے ہو؟ لیکن یہاں پر آپ کو اللہ کے دین پر صبر کرنا ہے، اللہ کے دین پر ڈٹے رہنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، جب آپ کو لگے کہ دین بڑا مشکل ہو چکا ہے اور دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے تو نبی اکرم کی سیرت کو پڑھ لیا کرنا اور نبی کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لیا کرنا۔ ہم ان سے بڑے تو نہیں ہو گئے، ہم ان سے زیادہ نرم و نازک تو نہیں ہو گئے، جب ہمارے نبی نے
پتھر کھائے ہیں، ہمارے نبی کے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے دین پر چلنے میں کچھ مصیبتیں ہمارے سامنے آ جائیں، کچھ پریشانیاں ہمارے سامنے آ جائیں، کچھ کانٹے ہمارے راستے میں آ جائیں، تو ہم صبر سے کام لے لیں اور اپنے نبی کے صحابہ کو یاد کر لیں، اپنے نبی کی زندگی کو یاد کر لیں کہ انہوں نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا جھیلا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ قرآن میں کہتا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ زبان سے یہ کہہ دینے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے، تم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب تم ایمان لائے ہو تو تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں امتحان میں ڈالا جائے گا، اور قدم قدم پر تمہارے راستے میں پریشانیاں آئیں گی۔ علامہ اقبال کہتے ہیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے بھائیوں، یہ دین کا راستہ ہے، یہاں خواہشات کی قربانیاں تو آپ کو دینی پڑے گی، یہاں لوگوں کے تانے بھی آپ کو سننے پڑیں گے، یہاں زندگی کی بہت ساری سہولتوں سے اپنے آپ کو محروم کرنا پڑے گا، مگر ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا، جو اللہ کی نظر میں جائز ہے، جو رسول کی نظر میں جائز ہے، جو قرآن و سنت میں جائز ہے، ہمیں جائز کی لمٹ میں رہنا ہے، ہمیں ناجائز کی طرف نہیں جانا ہے۔ اور جس چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے، پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، پتہ نہیں یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما امور مشتبہات۔ اے میری امت کے لوگوں، حلال بالکل کلیئر ہے اور حرام بالکل کلیئر ہے، اور حلال اور حرام کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈاؤٹ والی ہیں، جو شک والی ہیں، تو جو ان سے اپنے آپ کو بچا لے گا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی آبرو کو بچا لیا۔ بچا لو اپنے آپ کو، صبر سے کام لو میرے بھائی، اس دور میں صبر کی ضرورت پڑے گی، اور صبر جو ہوتا ہے وہ 3 طریقے کا ہوتا ہے، اس کو نوٹ کر لو، کہیں دماغ کے کسی کونے میں بٹھا لو۔ صبر کیا ہوتا ہے؟ 3 طریقے کا ہوتا ہے، الصبر علی المأمور، الصبر عن المحظور، الصبر علی المقدور۔ ایک ہوتا ہے اللہ کے حکم پر صبر کرنا، نماز پڑھنا ہے، صبح 4:30 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، رضائی میں کمبل میں ہم لیٹے ہوئے ہیں، اور مؤذن کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ مؤذن کی آواز آپ نے سنی، سردی کی پرواہ نہ کی، رضائی کی پرواہ نہ کی، اپنی نیند کی پرواہ نہ کی، اپنے بستر کو چھوڑا، ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، اور آ کر کے 2 رکعت سنت پڑھی اور 2 رکعت فرض پڑھی۔ میرے بھائیوں، سردی میں، گرمی میں، بارش میں اور موسم میں نماز پر ڈٹے رہے، اس کو کہتے ہیں صبر علی المامور، اللہ کے حکم پر صبر کرتے رہنا، ڈٹے رہنا، جمے رہنا۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المحظور، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ گناہ کا موقع مل رہا ہے، زنا کا موقع مل رہا ہے، شراب پینے کا موقع مل رہا ہے، مگر اپنے دامن کو بچا لیا جائے، اپنے دامن کو حرام کام سے بچا لیا جائے، یہ بھی صبر ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ، قیامت کے دن وہ انسان بھی اللہ کے عرش کا سایہ پائے گا جس کو کوئی خوبصورت عورت اور پیسے والی عورت گناہ کی دعوت دے، اور وہ یہ کہہ کے ٹکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اور یہ کہہ کر کے وہ اپنے دامن کو زنا سے بچا لے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس متقی انسان کو قیامت میں اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ آج تو ہمارا نوجوان موقع تلاش کرتا ہے، موقع تلاش کرتا ہے گناہ کرنے کا، جس کو گناہ کا موقع ملے اور وہ اپنے آپ کو بچا لے، میرے بھائی وہ الصبر عن المحظور، حرام کام کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اور تیسری صبر کی قسم ہے الصبر علی المقدور، کوئی مصیبت آ گئی، بچے کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں مر گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اس مصیبت میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا اور کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکالنا جو اللہ کو ناراض کرے، یہ بھی صبر ہے۔ اور اس کی اگر مثال دیکھنا ہے، اپنے نبی کی زندگی دیکھو میرے بھائی۔ اللہ کے نبی کی وفات سے کچھ سال پہلے آپ کو بیٹا پیدا ہوا،
آپ کو بیٹے کی بڑی خواہش تھی، لیکن جو بھی بیٹے پیدا ہوئے سب بچپن میں انتقال کر گئے۔ آپ کو آخری بیٹا حضرت ماریا کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ آپ کے انتقال کے 3-4 سال پہلے یہ بیٹا پیدا ہوا۔ آپ نے بڑے لاڈ و پیار سے اس بچے کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پہ رکھا۔ اور بیٹا عرب کے دستور کے مطابق آپ نے دیہات میں اس کو پرورش کے لیے دودھ پینے کے لیے بھیجا۔ ابھی وہ بچہ 1.5 کا ہے، آپ کے پاس خبر آئی کہ ابراہیم بہت بیمار ہے، بہت سیریس حالت میں۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر کے ابراہیم کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے بچے کو اللہ کے نبی گود میں لیتے ہیں۔ وہ بیٹا جو بڑی آرزو تھی، بعد اس عمر میں 56 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو ملا ہے، اس بچے کو اللہ کے نبی دم توڑتا ہوا دیکھتے ہیں، اس بچے کی سانسوں کو اکھڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ اس بچے کا آخری ٹائم ہے، بچہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے ہیں، اللہ کے نبی رونے لگتے ہیں۔ بیٹے کا انتقال آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو جاتا ہے اور آپ کہتے ہیں ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا۔ اے میرے بچے ابراہیم، تیرے باپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، تیرے باپ کا دل غمگین ہے، مگر تیرا باپ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں نکالے گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ میری ماؤں بہنوں، آپ کے اوپر کوئی مصیبت اللہ نہ کرے آ جائے، کسی عورت کا بچہ مر جائے، کسی عورت کا سہاگ اس کا شوہر انتقال کر جائے، کسی عورت کے گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو عورتیں عام طور سے بڑی جذباتی ہوتی ہیں، ان کی زبان سے ایسی باتیں نکل جاتی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں۔ اس موقع پر صبر سے کام لیا کرو۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اے مسلمانوں، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی بھوک کے ذریعے، کبھی خوف کے ذریعے، کبھی جان کی کمی کے ذریعے، کبھی پھلوں کی کمی کے ذریعے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن بشارت ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں۔ اور صبر کرنے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صبر کرنے والے وہ ہیں جو مصیبت پر کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف پلٹ کے جانے والے۔ ہماری کیا حیثیت ہے میرے بھائی؟ اگر ہمیں اولاد ملی تو اللہ نے دی، ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے پیدا کیا، ہمارا باپ زندہ تھا تو اللہ کی مرضی سے زندہ تھا، اللہ کو پیارا ہوا انتقال کر گیا تو اللہ کی مرضی سے گیا۔ اس لیے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ پڑھ کر کے صبر کرتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم واولئک هم المہتدون۔ اللہ فرماتا ہے وہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمتیں ہیں اور وہی ہدایت پر ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں، سورہ عصر میں 4 سبق ہمیں دیا گیا۔ اگر خسارے سے بچنا ہے، نقصان سے بچنا ہے، ایمان والے بن جاؤ، نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، اور حق بات کی تبلیغ کرنے والے بن جاؤ، اور صبر کرنے والے بن جاؤ۔ جتنا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس علم کے مطابق دوسروں کو بھی دین کے بارے میں بتاؤ، اور مزید علم حاصل بھی کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور جتنی باتیں آپ کو قرآن و سنت کی پتہ ہیں دوسروں کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ ہم ان 4 خوش نصیبوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ سوالات آئے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کیا سوالات آئے ہیں۔ رہنے دیجیے۔ دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ دیکھیے اس بارے میں کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی یا نہیں تھی، کوئی ایسی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جس میں ان کی بیوی کا ذکر ہو، ان کے بچے کا ذکر۔ اس لیے بہت سارے علماء نے لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کی تھی تو پھر کیا ہمیں اور آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے؟ جی نہیں، ہم اور آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، اور ہمارے نبی نے شادی کی تھی تو ہمارے لیے شادی کرنا ہی سنت ہے، اور اگر کسی کو زناکاری کا خطرہ ہو تو اس کے لیے تو شادی کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے؟ کیا بے نمازی کافر ہے؟ مدلل جواب دے۔ اس بارے میں علماء کی 2 الگ الگ رائے ہے۔ کچھ علماء نے تو یعنی بے نمازی جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو مطلق طور پہ کافر کہا ہے، مگر زیادہ تر علماء کا یہ موقف ہے کہ اگر انسان سستی اور کاہلی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، گنہگار ہے۔ ہاں اگر کوئی انسان نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا بالکل کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک دم کلی طور پر نماز کو چھوڑے ہوئے ہے، تو پھر اس انسان کو مومن کہنا مشکل ہے، وہ انسان کفر کی حد تک پہنچ چکا ہے، الا یہ کہ وہ توبہ اور استغفار کر لے۔ تو اگر کوئی نماز کو فرض ہی نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، لیکن نماز کی فرضیت کا اقرار کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا ہے تو سخت گنہگار ہے، اور اس کو جلد سے جلد توبہ کر کے نماز کی پابندی کرنا چاہیے۔
جس کا عقیدہ شرکیہ ہو اس کے ساتھ شادیاں کرانا اور اس کا ذبیحہ کھانا کیسا ہے؟ دیکھیے اگر معلوم ہے کہ اس کے یہاں شرک ہو رہا ہے تو شادی نہیں کرنی چاہیے۔ اور ذبیحہ کی جہاں تک بات ہے تو اب یہ بڑا ٹیڑھا مسئلہ ہے۔ اب آپ اگر یہ شرط لگائیں گے کہ بھائی ہمارا قصائی وہی ہو اور گوشت کاٹنے والا وہی ہو جو پکا توحید پر ہو تو بہت مشکل ہے۔ آپ کو اگر یہ معلوم ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو اگر اس کے عقیدے میں کچھ خرابیاں ہیں بھی، اس نے اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کیا ہے اور ظاہری طور پر وہ مسلمان ہے تو اس کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں۔ ہاں جو ظاہری طور پر بھی مسلمان نہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اس کا ذبیحہ بالکل نہیں کھا سکتے۔ لیکن اگر کوئی ظاہری طور پر مسلمان ہے، اب اس کے عقیدے میں کچھ شرکیہ چیزیں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی اور وہ جواب دے گا، لیکن اس کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ بہرحال کلمہ گو ہے اور مسلمان ہے۔ لڑکے کی شادی اگر اس کے والدین نہ کرائیں تو وہ کیا کریں؟ بھائی کوئی ہے دکھی آدمی ہے تو اس کے والد صاحب اگر سن رہے ہو تو بھائی اس کی تھوڑا توجہ دیں اس کے اوپر۔ اس کو ایسے لڑکے کو چاہیے کہ وہ جو ہے کچھ ایسی حرکتیں کرے کہ اس کے باپ کو لگے، کبھی کبھی اپنے باپ کا جوتا پہن لے، اس کا کرتا پہن لے، اس کے باپ کو لگے ہاں بیٹا میرا بڑا ہو گیا۔ اور باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جب بیٹا بڑا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا تو اس کی شادی کرا دے، ٹھیک ہے۔ اور اس معاملے میں بعض جگہوں پہ بڑی لاپرواہی ہوتی ہے۔ لڑکیاں، لڑکے تو کہہ بھی دیتے ہیں کبھی کبھی، لڑکیاں بیچاری مارے شرم کے کہتی نہیں۔ لڑکیوں کی عمر 25 سال 30 سال ہو جاتی ہے اور لڑکی کے ماں باپ بلا وجہ کی فالتو کی شرطوں کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی کو ٹالے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کی عمر نکلتی رہتی ہے۔ گنہگار ہوں گے ایسے ماں باپ، لڑکیوں کی اور لڑکوں کی شادی میں بلا وجہ تاخیر کرنے والے ایسے ماں باپ گنہگار ہوں گے، یہ بہت بڑا گناہ وہ کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسے کوئی والدین ہیں تو وہ اس معاملے میں لاپرواہی نہ کریں اور لڑکے لڑکی کی شادی صحیح وقت پہ کر دیں۔ لڑکے کی شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ عمر تو نہیں بتائی گئی شریعت کے اندر، ہاں صفت بتائی گئی کہ جو لڑکا جسمانی اعتبار سے بالغ ہو چکا ہے، بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے جسمانی اعتبار سے، اور مالی اعتبار سے اس کے پاس اتنی کمائی ہے کہ وہ اپنا اور اپنی بیوی کا خرچ اٹھا سکتا ہے، اپنے ماں باپ کو اور اپنی بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہے، تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ وہ شادی کر دے۔ اس کے لیے کوئی عمر کرائیٹیریا نہیں ہے، یہ 15 سال میں بھی آدمی اس لائق ہو سکتا ہے اور 20 سال کی عمر میں بھی اس لائق ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے ملک میں شاید قانوناً جو ہے 18 سال سے کم کی شادی جو ہے، لڑکے کی تو شاید 21 سال ہے، لڑکیوں کی 18 سال ہے جو قانونی طور پر ہے۔ تو وہ ایک ہمارے بھارت کے قانون کے حساب سے شریعت میں عمر کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں کو کوئی غیر مسلم زبردستی اللہ تعالیٰ کا انکار کرائے تو وہ کیا کرے؟ مدلل جواب دے۔ وہ قرآن کی آیت ہے نا، الا من اکرہ، اگر کسی کو مجبور کیا جائے کلمہ کفر کہنے پر، کوئی ایسا نعرہ لگانے پر، کوئی ایسی بات کہنے پر جو اسلام کے خلاف ہے، اس کو مجبور کیا جا رہا ہے تو وہ اجازت ہے، اس حد تک اجازت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن شرط وہاں پر بھی کیا ہے؟ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کہ دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ دل کے اندر بھی اگر وہی بات ہے تب تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اپنی جان بچانے کی حد تک وہ اس موقع پر کفر والی بات کہہ سکتا ہے، جیسا کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافروں نے پکڑا تھا اور ان کے منہ سے زبردستی کلمہ کفر کہلوایا تھا، اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تو ایسی مجبوری کی صورت میں کہا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس وقت بھی کوئی اپنے آپ کو اپنی جان کی پرواہ نہ کرے اور اس موقع پر بھی وہ کلمہ کفر نہ کہے تو یہ ایمان کا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اجازت تو ہے، لیکن اگر اس وقت بھی انسان اللہ کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں کوئی غلط بات نہ کہے اور اپنے جان کی بھی پرواہ نہ کرے تو یہ ایمان کا اور اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک سوال کہ آج کل بزرگ کو یا ہمارے چھوٹے بھائی والدین کو جو میت مرتے ہیں، جب قبر میں سلائے جاتے ہیں تو اس کو جو چیت کر کے سلائے جاتے ہیں سر کو اوپر کر کے، یا داہنے طرف سے کر کے سلائے ہوئے صحیح رہتا ہے یا چیت کر کے سلائے ہوتے ہیں؟ یہ بھائی صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جب میت کو قبر میں لٹایا جائے تو چت لٹایا جائے یا داہنی کروٹ لٹایا جائے۔ اس مسئلے میں تھوڑی سی مجھے بھی کنفیوژن ہے اور خاص طور سے آپ کے علاقے میں مجھے نہیں معلوم کہ کس طریقے پر عمل ہو رہا ہے، تو تھوڑی سی اس کے بارے میں کنفیوژن ہے، اس کو ہم پھر انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر دلیل کی روشنی میں اس کو حل کریں گے۔